السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر پڑ گیا۔ پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج، کچھ یہودی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اس قدر ہولناک اور خونریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس اور خزرج کے تقریباً تمام نام اور بہادر لڑ بھڑ کر کٹ مر گئے، اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے، مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اوس اور خزرج اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے۔ یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے، اور چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد اور نصرت کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشبختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جانصاران اسلام کی نصرت، رسول و امداد مسلمین پر خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ انصار وہ بت پرست تھے، مگر یہودی کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخری زماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخری زماں کی تشریف آوری کا یہودی انصار دونوں کو انتظار تھا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ کی گھاٹی کے پاس، جہاں آس مسجد العقبہ ہے، تشریف فرما تھے کہ ایک قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے، اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں یہ کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخری زماں کی خوشخبری دیتے رہے، یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے سال 12 ہجری میں حج کے موقع پر مدینہ کے 12 اشخاص مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر مشرف اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ ایک دو نئے آدمی آغوش اسلام میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور بااثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو ایک دم ان کا دل پسیج گیا، اور اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اس سال بقول مشہور ماہ رجب کے 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، اور اسی سفر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد
13 हिजरी में हज के मौके पर मदीना के तकरीबन 72 अशखास ने मिना की इस घाटी अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पर बैत की और ये ओहद किया कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से कहा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान बनी हाशिम में हर तरह मुहतरम और बाइज़्ज़त है। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबले में सीना सपुर्द कर कर हमेशा उनकी हिफाजत की है। अब तुम लोग इनको अपने वतन में ले जाने की ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो। अगर मरते दम तक तुम लोग इनका साथ दे सको तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। ये सुनकर हज़रत बरा बिन हाजिब रज़ियल्लाहु अन्हु तैश में आकर कहने लगे, हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु इतना ही कह पाए थे कि हज़रत अबुल हैसम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात काटते हुए ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों के यहूदियों से पुराने ताल्लुकात हैं। अब जाहिर है कि हमारे मुसलमान हो जाने के बाद ये ताल्लुकात टूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो आप हम लोगों को छोड़कर अपने वतन मक्का चले जाए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम लोग इत्मीनान रखो कि तुम्हारा खून मेरा खून है, और यकीन करो मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है।